کانگریگیشن، یہ جو آپ کی بڑی پارلیمنٹ ہے اسلام آباد میں جیسے، تو یہ ایک اسمبلی ہے صلاۃ. اور آپ کے شہروں میں صلاۃ کا تو تصور کہیں کہیں شاید ہو. میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ یہاں چھوٹے سے چھوٹے شہر میں بھی صلاۃ کا تصور ہے. یہاں کا ایک میئر ہے، یہ آپ ہی کے چرائے ہوئے لفظ ہیں میئر، یہ امیر کو کہتے تھے. یہ مسلم اسپین میں ہر چھوٹے شہر کا ایک امیر، چھوٹا شہر ہو بڑا شہر ہو، اور اس امیر کے پاس وہی اختیارات، وہی ایگزیکٹو پاورز جو امیر المومنین کے پاس ہوتے ہیں. اور ان کی میٹنگز ہر شہر میں، اور اس میٹنگ میں جو چاہے پارٹیسپیٹ کرے اور ان میٹنگز میں اپنی رائے دے. اور میٹنگز کا ایک آبجیکٹ ہے، ایک ایجنڈا ہے، ایک گول ہے، اور پارٹیسپینٹس کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ آئیں، اور کیسے وہ ایک وقت پہ شروع ہوتی ہیں. لیکن ان میٹنگز، تمام میٹنگز، ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد ہے کہ ایک قانون قائم ہو جہاں انسان اللہ کے قانون کے مطابق رہیں، رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہو، رول آف لا ہو. ساری میٹنگز کی اسپرٹ یہ ہے، مقصد یہ ہے. اب قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کا آپ اسلوب کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. جو بھی شخص کہتا ہے کہ میں کسی سٹائل کا ترجمہ کر سکتا ہوں، آپ دیکھیے آپ ترجمہ کر ہی نہیں سکتے. کسی کلچر کے اندر جو کوئی بھی الفاظ رائج ہیں آپ ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے. اسلوب کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. البتہ خیال کا ترجمہ ہو سکتا ہے. تو اگر ایک جملے سے آپ سمجھنا چاہیں کہ اقیم الصلاۃ کیا ہے، کس چیز کے قائم کرنے کا حکم ہے، تو وہ ہے رول آف لا قائم کرو. لیکن کیسا لا؟ اللہ کے قانون کے مطابق. رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق. نظام صلاۃ قائم کرو. آپ نظام صلاۃ کہیں، سسٹم آف گورنمنٹ کہیں، یا اسے وہ والی ڈیموکریسی کہیں جس ڈیموکریسی میں صحیح ریپرزنٹیشن ہوتی ہے انسانوں کی. یہ والی ڈیموکریسی نہیں، یہ جو تماشا ہے جس میں ملینئر، ملٹی ملینئر ایک مزدور کا رہنما بن کر الیکٹ ہو کے اسمبلی میں پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد مزدوروں کے مفاد کے لیے جد و جہد کرتا ہے. تماشا ہے. اگر ڈیموکریسی ہی قائم کرنی تھی، جو بہت اچھی چیز ہے، تو ایسا کیجئے کہ ساری ملک کو اس کا ایوریج نکالیے، اوسط نکالیے کہ 70% کی جو سالانہ آمدن ہے وہ کتنے لاکھ روپے یا کتنے لاکھ ڈالر ہے. تو آپ کو پتا چلے گا کہ سالانہ آمدن والے 70% ایسے ہیں جن کی سالانہ آمدن $60,000 سے کم ہے. تو آپ اپنے پارلیمنٹ میں 70 سیٹیں تو ان کے لیے ریزرو کر دیں کہ پھر ہوگی ڈیموکریسی. اور باقی 20% سیٹیں آپ رکھ دیں ان لوگوں کے لیے جو $150,000 اور اس کے انڈر کماتے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنے ملینئرز آئیں گے، اس میں کتنے ڈاکٹر آئیں گے اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے، کتنے ملٹی ملینئرز فارچون 500 کمپنیوں کے مالک یا ان کے ایجنٹ یا نمائندے آئیں گے. تو آپ نے دیکھا کہ سولوشن تو ہے بہت اچھا، صلاۃ، ڈیموکریسی کہہ لو. لیکن یہ ڈیموکریسی اور قرآنوکریسی میں فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اور اس بات پر ایمان کہ ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہمیں جواب دینا ہے جا کر اس کو.
یہ اکاؤنٹیبلٹی جس کے ساتھ انسان کنیکٹڈ ہے، اس کے بغیر ڈیموکریسی کیا کوئی نظام بھی نہیں چل سکتا. بالجبر آپ فورس کر لیں، لیکن جو قرآن ہے اس کا تو انداز ہی یہ ہے، دلیل برہان کر لیں ڈیبیٹ یہ میرے ساتھ آپ کے ساتھ. جیسے فرعون نے کہا تھا کہ ہم ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کے پاس ریزن پہ مبنی جواب ہی نہیں ہے اپنے اس نظام کے جواز کا. یہ ایک نظام ہے جس پہ لوگ بغلیں اس لیے جھانکتے ہیں جب یہ بات کی جائے کہ وہ ہم لوگوں کو جو آپ جیسے ہیں اور میرے جیسے ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں وہ ہمیں تھوڑا سر پھرا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ کسی یوٹوپیا میں رہتے ہیں. ایسا کبھی قائم نہیں ہوا دنیا میں. وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ نظام نہ صرف یہ کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ یہی نظام تھا جو نوح نے قائم کیا تھا، یہی نظام ہے جو ابراہیم نے قائم کیا ہے. اور اس نظام میں کیا ہے؟ رول آف لا ایسا کہ اس میں قانون کے مطابق رزق کی تقسیم. یہ ہے وہ نظام جس کے لیے ہم نے پاکستان حاصل کیا. باقی سب تماشا ہے، سب باتیں ہیں، آپ کے بہکاوے ہیں، سب بہکاتے ہیں. تو جن لوگوں کو قرآن پر ایمان ہے اور جانتے ہیں کہ یہ نظام قائم ہو سکتا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں. آپ کے دلوں میں یہ ایک چراغ ہے جو مدت سے جل رہا ہے، اور یہی ایک چراغ ہے جو میرے دل میں ہمیشہ سے جل رہا ہے مدت سے. اور ایسے لاکھوں انسان ہیں، کرسچنز، ہندو، وہ جو کسی وقت کھڑے ہو کے فرسٹریٹ ہو کے خواہ وہ بجلی کا بل دینے جائیں اور اپنا سارا دن اس پہ ضائع کر دیں، وہ کہتے ہیں ایک میرا پورا دن اس میں ضائع ہو گیا. Something's got to be better than this. کوئی اور نظام ہونا چاہیے. وہ ساری دنیا جو آرزو کرتی ہے کہ کوئی اور نظام ہو، اور ان کے پاس کوئی بیسس نہیں ہے اس نظام کے قائم کرنے کا. یہ بیسس صرف قرآن فراہم کرتا ہے. اور پاکستان میں بھی جو انقلاب آئے گا وہ اسی قرآن کے ذریعے سے آئے گا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک کانسٹنٹ ایجیٹیشن پروسیس چل رہا ہے دنیا میں، یہ حرکت جو ہو رہی ہے، یہ حرکت پیہم جو چل رہی ہے سارے عالم عرب میں، تمام دنیا میں، کہیں نہ کہیں کسی کے دماغ میں یہ لفظ گونجتا ہے، الارض للہ. زمین پہ یہ کون ہیں جو مالک بن کے بیٹھ گئے ہیں؟ کیسے مالک بن گئے ہیں یہ؟ لیکن مصیبت یہ ہے کہ آپ کو اور مجھ کو اور آپ کے ہم خیال لوگوں کو اور میرے ہم خیال لوگوں کو ہمیں بڑی آسانی سے بہکا دیا جاتا ہے. کیسے بہکایا جاتا ہے؟ جانتے ہیں آپ کیسے بہکایا جاتا ہے؟ یہ جو ایجیٹیشنز ہو رہی ہیں دنیا عرب میں اور پاکستان میں، میں نے پچھلی بار بھی ذکر کیا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. عوام سڑکوں پہ آتے ہیں، گولیاں کھاتے ہیں، شاعر ان پہ مضمون لکھتے ہیں، فلمیں بنتی ہیں، کچھ ہیرو بنتے ہیں، ایک انقلاب آتا ہے. اسے انقلاب ہی کہتے ہیں یہ کہ ایک بادشاہ چلا جاتا ہے اور اس کی جگہ دوسرا بادشاہ آ جاتا ہے، اور جب وہ ایک بادشاہ چلا جاتا ہے تو دوسرا بادشاہ آ جاتا ہے. یہ ایک سائیکل ہے جو چلے جا رہا ہے. جیسے وہ ایک قصہ ہے کہ ایک بادشاہ نے جس کے خلاف، یا ایک پریزیڈنٹ نے جس کے خلاف بہت ایجیٹیشن ہو رہی تھی، اس نے اپنی حکومت سے سبک دوش ہوتے وقت 3 چٹھیاں بند لفافوں میں اپنے اگلے آنے والے کو دیں، اور ان چٹھیوں پہ لکھ دیا 1, 2 and 3، اور نصیحت کی کہ اگر آپ کو کبھی تکلیف ہو تو چٹھی نمبر 1 کھولنا، اس میں لکھا ہوگا علاج. تو یہ احسان کر کے سارے چلے جاتے ہیں، اور آنے والے نے جس وقت اس کے خلاف پہلی ایجیٹیشن ہوتی ہے وہ چٹھی نمبر 1 کھولتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ لوگ مہنگائی کے خلاف شور مچا رہے ہیں، آپ ایسا کریں کہ ملک میں ایمرجنسی کا اعلان کر دیں.
اور کہیں کہ ہم سب کو عنقریب نئے ریفارمز دینے والے ہیں اور ہم بخوبی واقف ہیں اور ہم برطرف کر رہے ہیں مختلف لوگوں کو، اور چند لوگوں کو جو کوئی بھی ہو پکڑ کے آپ برطرف کر دیں اور یہ عوام خوشی سے چھلانگے مارے گی، جیوے 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 جیوے، بھائی واہ واہ کیا بات ہے، عدلیہ بحال ہو گئی ہے، واہ واہ واہ، یہ کر دیں پہلی چٹھی۔ چنانچہ یہی کیا اس نے۔ اب پھر 4 سال گزرے، 2 سال، پھر ہنگامے شروع ہوئے۔ اب اس نے دوسری چٹھی کھولی، اس لیے کہ سڑکوں پہ لوگ نکل آئے، تو اس میں لکھا تھا کہ آپ چند لوگوں کو اب غداری کے الزام میں پکڑ لو اور کہو کہ یہ سازش ہے جو فلاں فلاں کرا رہا ہے، اور حکم دو اپنی سپاہیوں کو کہ لاٹھی چارج کریں، ڈنڈے ماریں ان لوگوں کو، اور قابو کریں اور گرفتار کریں اور سودے بازیاں کرو سیاست دانوں کے ساتھ کہ وہ کسی طریقے سے اس عوام کے گروہ کو واپس لے جائے۔ چنانچہ دوسری چٹھی میں یہ لکھا تھا، تو اس نے ویسا ہی کیا، اور پھر وہ تیسری چٹھی کا وقت آتا ہے جب ہنگامے شروع ہوتے ہیں اور دوبارہ سے آگیں لگتی ہیں۔ اب یہ حکمران تیسری چٹھی کھولتا ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ایسا کرو، استعفیٰ دے دو، اور استعفے سے پہلے 3 چٹھیاں لکھ کر اپنے اگلے آنے والے کو دینا نہ بھولنا۔ ساری دنیا میں یہی نظام چلتا ہے، کوئی بھی نام آپ دے لو، اور وہ جو اس نظام کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، انسانیت کو جس نے ایسا پش دیا، ایسی لفٹ دی، انسانیت کو ایک نئی جہت پہ لے گیا یہ نظام۔ یہ ہے وہ نظام جو انبیاء کرام نے قائم کیا، ان عظیم الشان لوگوں نے۔ یہ قرآن کریم کی سورت جو میں نے ابھی پڑھی، سورت قرآن کی، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ میرے نانا مجھے کہتے تھے کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ یہ قرآن میں مختلف سینٹنسز واو کے ساتھ کیوں شروع ہوتے ہیں، اینڈ، یہ کیا بات ہوئی؟ والذین آمنوا یا والشعراء یتبعہم، یعنی یہ سینٹنسز واو کے ساتھ، اینڈ کے ساتھ کیوں شروع ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ایک چیز یاد رکھو، یہ اس قوم کی زبان ہے جس نے الجبرا ایجاد کیا ہے بعد میں۔ یہ جو بریکٹس کے ساتھ ساری کھیل ہے، کس طریقے سے آپ کو سارا ایکویشن، اتنے کمپلیکس نمبرز ایک بریکٹ کے ساتھ سمجھ میں آتے ہیں۔ یہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے الجبرا اور اس کی بریکٹس وغیرہ پڑھی ہوں گی، کس طریقے سے وہ کوارڈریٹک ایکویشنز ہوتی ہیں، کیسے آپ ملٹیپلائی کرتے جاتے ہو، وہ جو باہر لکھا ہے اس کے ساتھ باقی تمام چیزیں ملٹیپلائی ہوتی ہیں۔ تو یہ انداز ہے ایک سوفسٹیکیٹڈ زبان کا۔ وہ جب ذکر کرتی ہے کسی بھی چیز کا واو، تو اس کے واو سے معنی ہیں similarly, because of this, in the same context, in the context of what we were talking about, جو ہم جس چیز کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، جیسے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور اس معاملے میں اب یہ لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں، یہ اتنی سی بات کہتے ہیں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، کہ مرد کو عورت پر فضیلت حاصل ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ واو جو شروع میں آیا ہے یہ کس چیز کے لیے ہے، یہ ان دا کانٹیکسٹ، کس چیز کے بارے میں۔ اور وہاں پہ جیسا کہ آپ میں سے جانتے ہیں ذکر ہے کہ مردوں کے لیے عدت کا پیریڈ نہیں ہے، عورتوں کے لیے ہے، اور اس ایک معاملے میں جو ہے اس معاملے میں مردوں کو عورتوں پر ایک ایج حاصل ہے۔ اینی ہاؤ، جو چیز میں ذکر کر رہا تھا کہ کیسے یہ انقلاب آتے ہیں اور کیسے ان انقلابوں کو سپریس کیا جاتا ہے، ایک اقبال کا شعر آپ یاد رکھیے،